سورہ مریم، اس کے ہم نے 3 رکوع پڑھ لیے تھے۔ آج رکوع نمبر 4 سے انشاءاللہ آغاز کریں گے، آیت نمبر 51 سے۔ آیت نمبر 51 اور چوتھا رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا ونادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا ووہبنا لہ من رحمتنا اخاہ ہارون نبیا واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعنا من النبیین من ذریة آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذریة ابراہیم واسرائیل وممن ہدیناہ واجتبیناہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ ماتیا لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم لہ سمیعا صدق اللہ العظیم۔ چوتھا رکوع سورہ مریم کا آیت 51 ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اچھا، اس سے پہلے ذرا 49 دیکھیے گا، گزشتہ رکوع میں 49 نمبر۔ وَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا
اس آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم کے چھوٹے بیٹے اور پوتے کا تو ذکر آ گیا، لیکن بڑے بیٹے کا ذکر نہیں ہے. واٹس دا ریزن؟ حضرت اسماعیل کا تو نہیں ہے اس میں ذکر، اسحاق و یعقوب. ہاں دیکھیں قرآن ہے نا. حضرت اسماعیل کا ذکر اس لیے نہیں ہے بڑے بیٹے کا کہ اصل مخاطب جو ہیں مشرکین عرب تھے، فرسٹ ریسیپینٹ وہی تھے. قرآن حجاز میں نازل ہوا ہے نا رسول عربی پر. تو حضرت اسماعیل کا ذکر اللہ نے کہا بڑے اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے، تو اس کا ذکر الگ سے کیا، بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ ہی کہہ دیتے اسماعیل و اسحاق و یعقوب. ہو سکتا تھا، لیکن آیت 54 میں دیکھیں الگ سے آئے گا. ابھی 54 پہ پہنچیں گے نا تو حضرت اسماعیل کا الگ سے ذکر کیا اوصاف کے ساتھ. کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. آیت 54 میں اس کا الگ سے ذکر کیا تاکہ اہل عرب کو پوری طرح متوجہ کر سکے کہ دیکھو یہ پیغمبر ہیں، اور پھر آخر الزمان انہی کی لڑی میں سے اللہ نے مبعوث کرنا تھا. بڑی مصلحت ہے. یہی تو تھا نا یہ بنی اسرائیل کا گلہ شکوہ کہہ لیں یا اعتراض کہہ لیں کہ جی سارے ہی رسول جب ہمارے گروپ میں سے آئے، گروپ بندی کی ہوئی تھی نا انہوں نے، ہاں، کہ ہمارا گروہ جو ہے وہ اللہ کا پسندیدہ ہے، چہیتا ہے، اللہ نے نبوت، بادشاہت، رسالت سب ہم ہی کو دی، ہم حقدار ہیں. اچھا، اسی لیے وہ مانتے نہیں تھے رسالت پر. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو الگ سے ذکر کیا. ہاں، اور اگلی آیت دیکھیں جو گزشتہ اس کی تھی نا رکوع کی، یعنی رکوع نمبر 30 کی آخری 50 نمبر، وہاں پر کہا اپنی رحمت سے اس کو ذکر خیر بنا دیا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، رحمت سے. وَجَعَلْنَا لَهُ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، لسان صدق علیہ. یہ بھی دیکھیں لسان صدق. اللہ تعالیٰ نے دیکھو رہتی دنیا تک کیسا
ان کا ذکر بلند کر دیا، کلمے کا بھی حصہ بنا دیا. آدھا کلمہ وحدانیت پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا شان ہے، کلمے کا حصہ بنا دیا. پھر یہ ہے کہ درود شریف میں مست ہے، اللہم صلی علی محمد، ہر رکعت میں آپ پڑھتے ہیں نا اتحیات کے وقت. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر مجھ سے دعا مانگنی ہے اس سے پہلے بھی درود شریف پڑھا کرو. تو دعا تو انسان کی ضرورت ہے نا، مناجات، وہاں بھی ذکر آ گیا. ورفعنا لک ذکرک، اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا، رہتی دنیا تک رہے گا. اور یہ ہے جی جی ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بہت زور دیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں جہاں بھی دعا کی جاتی ہے شروع میں درود شریف پڑھتے ہیں، اور یہ پڑھنا چاہیے، اس میں بھی ہے. تو اتنی دیکھیں ورفعنا لک ذکرک کیسے اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا. اور اب ہم بات کر رہے ہیں جد امجد، یہ رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حضرت ابراہیم، ان کے بارے میں آیات ہیں نا، اسحاق اور یعقوب انہی کے تو بیٹے اور پوتے تھے نا. تو ان کا بھی دیکھ لیں کہ درود میں باقاعدہ نام پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد محمد. مخلصاً
سازشیں بنائیں، باہر کھڑے ہو گئے، لائن بنا کر نکلیں گے تو ہم پکڑ لیں گے، ان کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت سے لے گئے۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، ان کو قتل کرنا چاہا یہود نے، اور اپنے طور پر تو کر بھی دیا انہوں نے نا، صلیب پر لٹکا کر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو یہ قتل کر سکے ہیں، نہ یہ صلیب پر چڑھا سکے۔ ہم نے اللہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح سلامت ان کو اٹھا لیا، قتل نہیں کر سکے۔ تو فرق ہے یہاں پر دیکھیں، یہ نبی ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، یہ فرق ہے۔ نبی کس سے بنا ہے؟ نبا سے بنا ہے۔ نبا خبر کو کہتے ہیں، سورت کا بھی نام ہے، 78 نمبر سورہ نبا ہی ہے۔ تو نبی خبر لانے والا، پہلی خبر یہ ہوتی ہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، پہلی چیز یہی ہے کہ ان سے یہ کہہ دو کہ وحدہ لا شریک لہ اعبدوا، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ پہلی خبر یہی کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، شرک سے ہٹاؤ۔ ہر پیغمبر نے فرسٹ اینڈ فارموسٹ یہی کیا، کیونکہ شرک عام تھا نا، مختلف انداز تھے، مختلف طریقے تھے۔ کہا کہ اللہ کے علاوہ جہاں بھی یہ پرستش کرتے ہیں ہٹاؤ ان کو، ایک اللہ کی طرف لاؤ۔ تو یہ نبی جو ہے یہ خبر دینے والا، یعنی یہی خبر کہ شرک چھوڑ دو، اللہ کی طرف آؤ۔ تو وہ دونوں یہ آئے ہیں۔ تو آیت میں یہ کہا گیا کہ اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کریں، وہ ہمارے مخلصاً چنے ہوئے خاص بندے تھے، رسول تھے اور نبی تھے، ہے نا جی، نبی تھے۔ اللہ اکبر۔ سورہ نساء میں بھی یہ ایسا ایک جگہ موضوع آیا ہے، شاید 164 آیت دیکھیں آپ۔ ہاں 164 میں یہ حضرت موسیٰ کا جو یہ خاص اعزاز ہے وہ الگ سے ذکر کیا ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہ سورہ نساء کی آیت 164 ہے، یہ 4:164 میں الگ سے یہ حضرت موسیٰ کا پڑھ رہا ہے نا، وہ الگ سے ذکر کیا کہ ہمارے کلام کیا ہم سے نا، وَكَلَّمَ اللَّهُ، کلام کیا اللہ نے موسیٰ سے، تکلیمہ، خوب باتیں کی۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت 164 میں ان کا یہ خاص ارشاد کرنا۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ وَنَادَيْنَاهُ، تین لفظ ملے ہوئے ہیں، بریک ڈاؤن کیا کریں۔ وَنَادَيْ، ندا لگائی یعنی پکارا، نہ ہم نے، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے نا، ہو اسے، یہ ہو کی ضمیر حضرت موسیٰ کی طرف ہے۔ من جانب الطور الایمن، جانب طرف کو کہتے ہیں ڈائریکشن، طور پہاڑ کا نام ہے، کوہ طور، ایمن رائٹ کو کہتے ہیں، یمین سے ہے ایمن۔ لیکن یہ شریعت میں ایمن اور یمین کی کتنی سگنیفیکنس ہے۔ یہاں بھی اگر پہاڑ کا ذکر ہے تو اس کے دائیں طرف کا ذکر آ رہا ہے، دائیں طرف ہے، کھانا کھاؤ تو دائیں طرف سے، بائیں سے بھی کھا سکتے۔ پھر یہ کہا جو نیکوکار ہیں ان کا اعمال نامہ بھی دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یمین، اصحاب الیمین، تو دائیں ہاتھ کا کتنا وہ ہے، اللہ اکبر ہے۔ ہاں تو یہاں بھی دیکھیں ایمنی ہے، پہاڑ کے دائیں طرف سے، طور کے۔ وَقَرَّبْنَاهُ، یہ بھی تین لفظ ہیں، قرب قربت نہیں ہوتی، قریب کرنا، قرب قریب کیا، نہ ہم نے ہو اسے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا قریب کر لیا۔ کس کام کے لیے کیا؟ نجیہ، نجوہ ہوتا ہے سرگوشی کرنا،
خاموشی سے بات کرنا، نجی یا راز کی باتیں کرنا، یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے نا، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ کہا کہ ہم نے انہیں کوہ طور کی طرف بلایا راز کی باتیں کرنے کے لیے، نجی یا نجوہ، تو ان کو اپنے قریب بلا لیا۔ اور ایمن سے اشارہ ہو گیا مقدس اور مبارک، یہ وہاں ہے بھی سورہ طٰہٰ میں، کہا کہ وادی طویٰ میں ہو تم، اپنی نعلیک، اپنی چپلیں جوتیاں اتار دو۔ ہاں یہ پروٹوکول ہے، آخر اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں نا، مقدس ہے نا یہ، ہاں نعلیک کا وہاں پر وہ باقاعدہ ہے، تو مقدس وادی میں۔ اور دیکھیں یہ معمولی بات نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنا، تو کہا وہ چپل اتار دو۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کا ایک سوال تو اپنی جگہ ہے، کبھی سنا نہیں کہ اس کو باقاعدہ، کیونکہ اس نقطہ نظر سے کہ پیغمبر آئے اور اس پیغمبر نے براہ راست اللہ سے باتیں کیں، تو وہاں لوگ زیارت کے لیے جاتے ہوں اور اس کی باؤنڈری بنا دی ہو اور اس جگہ کو پریزرو کیا ہو، ویسے سنا نہیں ہے کبھی۔ تو اب یہ واللہ عالم، اللہ کی مصلحت ہوگی اس میں یا کوئی ویسے، کیونکہ جی جی اچھا جی اچھا جی کیا ہے۔ نہیں ایک تو ہے نا سمپلی بتا دینا ہاں جی یہ جگہ ہے، تو اس طرح تو وہ عرب کے بہت سے مقامات ہیں، وہ گائیڈس بھی بتاتے ہیں کہ یہاں پر اس طرح رسول اللہ نے نماز پڑھی تھی، یہاں رہتے تھے، اور یہ ہے۔ ایک ہے کہ باقاعدہ پرپسفلی اس جگہ کو بنا دینا کہ جی یہ بہت بڑی جگہ ہے کہ پیغمبر نے اللہ سے بات کی، تو وہاں پہ جا کے ہاں وہاں بہت امپورٹنٹ ہے، اس سے زیادہ کیا بڑی جگہ ہو سکتی ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ واللہ عالم، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں ہم کلام ہوئے کوہ طور پر۔ جی 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 ہاں 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 ورنہ گرا دیا جائے۔ ہاں 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 یہ ہے واقعی، یہ ان کاموں میں تو بہت بہت ہی آگے ہیں اللہ رہے، ہاں ایسا کرنے میں نا، ہاں ہاں۔ اچھا یہ تو آپ کے علمی ہے، یہ کون سا موقع ہے؟ تھوڑا سا ہسٹری فوراً ذہن میں آ جانی چاہیے۔ یہ وہ ہے کہ مصر میں جو قتل کا واقعہ ہوا تو وہ جگہ چھوڑنی پڑی، تو وہ چلے گئے اور وہ وہاں گئے مدین میں، پورا یہ واپسی کی بات ہے، مدین کی واپسی، مدین میں 8-10 سال رہے، وہاں پر ان کی شادی ہوئی، پورا واقعہ ہے، ہاں بچے ہوئے، پوری فیملی بنی، اور وہ پورا واقعہ قرآن میں ہے کہ وہ بچیوں کے جانوروں کو پانی پلایا، وہ پھر آئے کہ ابا جان ملنا چاہتے ہیں آپ سے، اتنا نیکی کا کام، تو ابا جان نے یہ کہا کہ اس طرح آپ ہمارے ساتھ رہیں 8 سال یا 10 سال، وہ پورا واقعہ ہے بڑا خوبصورت۔ ہاں 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 میرا خیال ہے یہ پری ڈیزائن ہوتا ہے، اللہ نے رسالت کے لیے بلانا تھا تو مدین سے ان کو نکالا، اور یہ پھر اسی طرح ہوا۔ ہاں بہرحال یہ
ہاں تو یہ بہرحال یہ جو ہے نا یہ واپسی ہی کا تھا مدین سے، اور وہ ٹورڈز مصر جا رہے تھے، اور وہ بڑی دور جو ہے وہ آگ جلتی ہوئی نظر آئی، اور اہل خانہ کو ایک جگہ روکا کہ میں سردی بہت ہے، یا تو میں تھوڑا سا انگارے تاپنے کے لیے لے آؤں، یا کوئی وہاں پر ظاہر ہے آگ چل رہی ہے تو کوئی لوگ ہوں گے بندے، تو ذرا میں راستہ بھی کنفرم کر لوں گا. یعنی پیدل چلتے تھے ہیں. اچھا اچھا ہاں یعنی وہ ہاں یعنی اس جلوے سے اللہ تعالیٰ وہاں پر بلانا چاہ رہے تھے، یہ یعنی پرپز فل تھا. ہاں ہاں بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. تو یہ وہ واقعہ یہ سب آپ کے علم میں ہی ہیں. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، تو کہا کہ ہم نے انہیں کوہ طور کی طرف دائیں جانب پکارا اپنے نجیہ راز کی باتیں کرنے کے لیے. اور اگلی آیت میں فرمایا کہ اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا دیا. اچھا وہ پیچھے بات ہو رہی تھی نا مخلص، ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کی درخواست پر ان کے سگے بھائی کو اللہ نے نبوت سے نواز دیا. نہیں نہیں، اس سے ہارون سگے بھائی تھے. ہاں تو ماں کے بیٹے تو اور کنفرم ہو گیا. نہیں سب نے یہی کہا ہے سگے بھائی تھے، بڑے تھے 3-4 سال. اور جی جی ہاں، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے یار، بہت بڑا احسان، بہت بڑا احسان ہے.